شہدائے حقانیہ کو نہ ہم بھولے ہیں نہ بھولیں گے. شہدائے حقانیہ کا خون رائے گاہ جانے نہیں دیں گے انشاءاللہ. جس مشن کی خاطر، جس نظریے کی خاطر، جس سوچ کی خاطر، جس امت کی فلاح و بہبود، امت کے اتحاد کے درد کی خاطر، وطن عزیز کو اسلامی فلاحی مملکت بنانے کی خاطر انہوں نے جدوجہد کی، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور اسی کی پاداش میں جام شہادت نوش فرمایا انہوں نے. ان شہداء کا مشن انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. ریاست کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ان عظیم شہداء کو انصاف فراہم کرے. 7 سال پہلے حضرت مولانا سمیع الحق شہید جیسے قومی سیاسی لیڈر کا جانا، اور پھر آج ان کے عظیم فرزند مولانا حامد الحق شہید کا یوں اندوہناک حادثے میں دنیا سے رخصت ہو جانا. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان شہداء کو انصاف فراہم کرے، ان شہداء کے خاندانوں کو انصاف فراہم کرے. ہم شہادتوں سے تو گھبرانے والے الحمدللہ نہیں، ہمارے حوصلے بلند ہیں. ہماری دنیا میں کسی دنیاوی مقاصد کے لیے کسی سے لڑائیاں نہیں. ہم تو اعلاء کلمت الحق کی خاطر، حقانیت کی پرچار کی خاطر، اس ملک کو اسلامی فلاحی مملکت بنانے کی خاطر امت مسلمہ کے اتحاد اور اتفاق کے علمبردار ہیں. ہمیں شہید کرنے والی وہی قوتیں ہیں جو دین اسلام کی بھی دشمن ہے، جو اس وطن عزیز پاکستان کی بھی دشمن ہے، اور ان کا مقابلہ کرنا اس ریاست کی ذمہ داری ہے. آج کی اس محفل میں شرکت کرنے والے تمام قائدین، بالخصوص حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، محترم جناب سراج الحق صاحب، حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب، مفتی حبیب الرحمان درخواستی صاحب، سینیٹر مشتاق صاحب، محترم اعجاز الحق صاحب، علی محمد خان صاحب، جناب اسد کیسر صاحب، عبداللہ گل صاحب، مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب کے علاوہ مختلف دینی، مذہبی، قومی، سیاسی جماعتوں کے نمائندین کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ ہماری دعوت پر آج آپ یہاں تشریف لائے، ہماری حوصلہ افزائی فرمائی.